अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। इमरान खान की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट को धमकी के बाद अब उस तरफ से भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया और रद्द-ए-अमल के तौर पर कुछ अहम फैसले किए गए हैं और कुछ अहम फैसलों का पब्लिकली इजहार भी कर दिया गया है। और इसके साथ साथ लंदन के अंदर नवाज शरीफ साहब से मास्टर स्ट्रोक खेलने के लिए भी राब्ता कर लिया गया है। इस मास्टर स्ट्रोक को खेलने के लिए राब्तागारों की तरफ से नवाज शरीफ साहब को जो पैगाम दिया गया, नवाज शरीफ साहब ने उसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल भी जाहिर कर दिया है। और इसके साथ साथ आज पीडीएम के सरबरा इजलास से पहले मौलाना फजलुर रहमान को अहम तरीन राब्तों से आगाह भी कर दिया है, उनको एतमाद में भी ले दिया है और उनसे उनका फीडबैक भी हासिल कर लिया है। खेल अब एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हुआ ही चाहता है और इस सूरत हाल में ये सवाल पैदा होता है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो इमरान खान साहब की तरफ से धमकी मिली थी उस पर उनका रद्द-ए-अमल क्या था। जब उन्होंने नवाज शरीफ साहब से राब्ता किया, नवाज शरीफ साहब ने राब्ताकारों को कौन सा जवाब दिया, राब्ताकारों की ऑफ़र क्या थी और इसके साथ साथ फौरी तौर पर नवाज शरीफ साहब की तरफ से फजलुर रहमान साहब को एतमाद में लेने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस्टेब्लिशमेंट के ही मुमकिन रद्द-ए-अमल से जुड़े दो और इम्पॉर्टेंट मामलात पर बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये मामलात भी इमरान खान के गिर्द घेरा तंग करने के हवाले से स्ट्रेटजी के साथ जुड़े हुए हैं। चूँकि गुज़िश्ता 12 से 24 घंटे के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाहौर हाई कोर्ट की, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने आज एक अहम फैसला दिया और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के 3.5 साल के दौरे इक़्तिदार के अंदर एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत अपने लिए एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट का नाम देते थे, एक ऐसे प्रोजेक्ट के नाम से मौसूम किया जाता था कि जो गेम चेंजिंग भी होगा और उसके साथ साथ 1000 अरब डॉलर से ज़ायद की इन्वेस्टमेंट भी इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट पे की जाएगी। मेरा इशारा रावी रिवर अर्बन प्रोजेक्ट के हवाले से है, जिसको आज लाहौर हाई कोर्ट ने ना सिर्फ गैर आईनी करार दे दिया बल्कि उसके मास्टर प्लान को भी रिजेक्ट कर दिया गया। और इस तरीके से इमरान खान साहब की तरफ से जो एक वाहिद मंसूबा तश्कील दिया गया था, आज अपनी मौत आप मर गया। और इमरान खान साहब को इस हवाले से जो उनकी ख्वाहिशात थी, जो उनके इरादे थे, वो भी अपनी मौत आप ही मर गए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से उन्होंने बहुत ज़्यादा उम्मीदें जुड़ी हुई थी और उनका ये ख्याल था कि अगले 2 साल के दौरान जितना उनकी आईनी मुद्दत बाकी है, इस मुद्दत के दौरान वो इस प्रोजेक्ट पर तेज़ी से काम करते हुए कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इस प्रोजेक्ट के लिए लेके आ सकते हैं। और इसका उन्होंने इजहार भी किया कि हमारे पास कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं जिनको जब हम ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा तो वो इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान आ जाएंगी और ये इन्वेस्टमेंट्स का पाकिस्तान आना पाकिस्तान के लिए गेम चेंजिंग होगा। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये करार दिया गया है आज इस अहम तरीन डेवलपमेंट के अंदर कि जनाब, एक तो इसका जो मास्टर प्लान बनाया गया उसके अंदर कवायद व ज़वाबित को मलहूज़ खातर नहीं रखा गया और इस प्रोजेक्ट के लिए जो लैंड एक्विजिशन की गई, यानी जो ज़मीन हासिल की गई, उसके अंदर भी कवायद की खिलाफ वर्जी की गई। और इसके साथ साथ जो रोडा का ऑर्डिनेंस है उसमें जो तरमीम की गई थी लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक, ये जो उसके सेक्शन 4 है रोडा तरमीमी ऑर्डिनेंस का, ये आइन के आर्टिकल 144 के ख़िलाफ़ है। लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट ने इस मंसूबे को बंद कर दिया और उनका ये कहना था कि इस मंसूबे को हम काला दम करार देते हैं और अब हुकूमत के पास जो ऑप्शंस बाकी बचे हैं वो या तो ये है कि इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ही अपील की जाएगी, या अगर इस मंसूबे को वो चलाना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, या एक नया कानून जो हाई कोर्ट का जो तफसीली फैसला आएगा उसके मुताबिक वो नया कानून बनाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ करेंगे। लेकिन जो ज़मीन एक्वायर कर चुके हैं उसका क्या बनेगा, क्योंकि वो स्टेटस तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। और हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर अब तक फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए बैरून मुल्क इश्तहारात और मुल्क के अंदर इसके लिए इश्तहारात के ऊपर खसीर रकम खर्च की थी। अब देखना यह है कि इस सारी सूरत हाल में क्या बनेगा। दूसरा अहम धचका जो हुकूमत को पहुंचा वो उनके एहतसाब बयानिए को पहुंचा। अगर आप आज ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर पीटीआई की तरफ से ऑफिशियल ट्वीट्स देखें तो मेरा ख्याल है कि कम से कम आपको एक सीरीज़ मिलेगी जो ये बयान करती है कि करप्शन के हवाले से इमरान खान साहब किस हद तक संजीदा हैं और करप्शन के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो हर एक एक्सटेंट तक जाएंगे। और उसके साथ साथ पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स पर जो तफसील आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, ख़ासतौर पर शहबाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की जो शुगर मिल है उनके साहबजादों की, उसमें होने वाले जो उनके
جو الزام ہے ان کے اوپر FIA کی طرف سے کہ جناب انہوں نے اپنے ملازمین کے اکاؤنٹس کو استعمال کرتے ہوئے 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی، تو اس کے اندر بار بار ان ٹویٹس کے ذریعے جو مقصود چپڑاسی ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جناب اس کی تنخواہ 9,000 روپے تھی لیکن اس کے اکاؤنٹ میں 4,000 روپے آئے۔ یعنی یہ جو کرپشن کا بیانیہ ایک مرتبہ پھر اس کو نہ صرف تقویت دی جا رہی ہے، اس کو ہوا دی جا رہی ہے، اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کیا کریں جب قسمت ہار جاتی ہے تب کچھ بھی ساتھ نہیں دیتا۔ ایک جانب آج رات سے یعنی کل رات سے لے کر آج صبح تک بھرپور کوشش کی گئی شہباز شریف صاحب کو کرپشن کا سب سے بڑا مرتکب شخص قرار دینے کی، لیکن اس کے ساتھ ہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ آ جاتی ہے جس کے مطابق پاکستان کا جو رینکنگ ہے دنیا میں اس کے اندر 18 درجے پاکستان اوپر چلا گیا ہے۔ یعنی پاکستان کے اندر جو کرپشن پچھلے سال تھی، ایک سال کے دوران اس کرپشن کی رینکنگ کے اندر 18 پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور پاکستان 140ویں پوزیشن پر براجمان ہو گیا ہے۔ دنیا کے ممالک میں پاکستان کا کرپشن کے اندر 140واں رینکنگ ہو گیا۔ اگر اوپر سے نیچے دیکھیں، کیونکہ یہ کرپشن رینکنگ نیچے سے اوپر کی طرف چلتی ہے، ایک نمبر جس کا ملک کا جو پہلا نمبر ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کرپشن نہیں ہے، اور جس کا 140واں نمبر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کرپشن پرسیپشن بہت زیادہ ہے۔ اب اصولی طور پر اگر ان دونوں معاملات کو دیکھیں، یعنی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو دیکھیں اور حکومت کے کرپشن منترا کو دیکھیں، تو دونوں ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتے۔ حکومت یہ کوشش کر رہی ہے یا کم از کم یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی حکومت کرپشن کے خلاف سنجیدگی کے ساتھ لڑائی لڑ رہی ہے تو وہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے، جبکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق جو حکومت اس وقت کرپشن میں اضافے کا، یہ پاکستان کے اندر ادارہ جاتی کرپشن کے اندر یا سرکاری اداروں کے اندر کرپشن کے اندر جو حکومت قابو پانے میں ناکام رہی ہے، اس میں سے سب سے بدترین کارکردگی PTI کے عمران خان صاحب کی ہے۔ یعنی یہ دونوں جو پرسیپشنز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی قسم کا میل نہیں کھاتے، اور اس پر سب سے زیادہ دلچسپ رد عمل خود حکومتی حلقوں کی طرف سے۔ اول تو ان کو اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے تھا کہ ہماری طرف سے کوشش کی گئی، لیکن چونکہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، کسی قسم کا کوئی بیانیہ تراشا جا سکتا تھا کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، بجلی کی قیمتیں مہنگی ہو گئی ہیں، اس وجہ سے لوگوں کی جو آمدنی ہے وہ محدود ہو گئی ہے، وہ کرپشن کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں، یا اس کو کسی بھی اس کو ڈھکا جا سکتا تھا اس کو کسی بھی معاملے میں۔ لیکن حکومت کی طرف سے اور حکومت کے اہم ترین ترجمان شہباز گل صاحب کی طرف سے جو رد عمل آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ سب سے زیادہ دلچسپ ہے۔ انہوں نے کرپشن کے حوالے سے بات کرنے کی بجائے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے پاکستان چیپٹر کے ہیڈ عادل گیلانی صاحب کو تنقید کا نہ صرف نشانہ بنایا بلکہ ان کو مسلم لیگ نون کے کیمپ کے ایک اہم عہدیدار کے طور پر اسٹیبلش کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو انڈیکس ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کرپشن کے حوالے سے، یہ بنیادی طور پر پرسیپشن کا اظہار کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقیقی معنوں میں کرپشن ہوئی ہو۔ دوسری جانب یہ کہا گیا کہ عادل گیلانی صاحب چونکہ PTI کے ساتھ بہت زیادہ دشمنی رکھتے ہیں اور نواز شریف صاحب کے بہت زیادہ قریب ہیں، اور نواز شریف صاحب نے اپنے دور حکومت میں عادل گیلانی صاحب کو سربیا میں پاکستان کا سفیر بھی مقرر کیا تھا، لہٰذا ان کی جو ہمدردیاں ہیں وہ پاکستان کی بجائے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے۔ یہ ایک بیانیہ انہوں نے گھڑنے کی کوشش کی۔ اب اگر پرسیپشن کی بات کی جائے، کرپشن کی پرسیپشن کی، کہ پاکستان کے اندر یہ پرسیپشن بڑھ چکی ہے کہ کرپشن بہت زیادہ ہے، تو بنیادی طور پر اس کا ذمہ دار بھی حکومت ہی ہے، کیونکہ حکومت کی پالیسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت کرپشن کو روکنے میں سنجیدہ ہے یا اگر غیر سنجیدہ ہے تو وہ بھی نظر آ جاتا ہے۔ اب لوگوں کی رائے یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کرپشن کو ختم کرنے میں، کرپشن کو روکنے میں کسی بھی قسم کی سنجیدہ نہیں ہے، بلکہ صرف لفظی بیان بازی کی حد تک ان کی کارکردگی محدود ہے، لہٰذا لوگوں کے ذہن کے اندر یہ پرسیپشن بڑھ رہی ہے کہ کرپشن کے حوالے سے حکومت مکمل طور پر ناکام ہے، اور نہ کرپشن روک رہی ہے اور نہ ہی کرپشن میں مرتکب افراد کو سزا دلوا رہی ہے، لہٰذا جو پرسیپشن ہے یقینی طور پر حکومت کے خلاف جائے گی۔ حکومت کو اس کا اعتراف کرنے کی بجائے اپنا جو
جو کوتاہی ہیں, اپنی جو ناہلی ہیں, اپنی جو بیڈ گورننس ہے, اس کی ذمہ داری کسی دوسرے کے سر پر تھوپنا قطعی طور پر اب مناسب نہیں نظر آتا. اب ایک جانب مجھے کیوں نکالا سے, اگر مجھے نکالا گئے تک کا سفر طے کر لیا ہے عمران خان صاحب نے, اور معاملہ اب پرفارمنس کے بعد دھمکیوں تک آ چکا ہے, تو اس کے نتیجے میں جو پاکستان کے اندر جو اس وقت صورتحال پولیٹیکل فرنٹ پر ڈیولپ ہو رہی ہے, وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے, جس کا اظہار میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا تھا. یعنی جو دھمکی ہے اس کا جواب بھی آ گیا. اب ضروری نہیں ہے کہ دھمکی کا جواب ٹی وی کیمراز کے سامنے آ کر دیا جائے, تو اس کے اظہار کے دو طریقے ہیں. ایک تو انڈائریکٹ پیغام پہنچا دیا جائے, اور دوسرے اپنے عمل کے ذریعے ثابت کیا جائے کہ جناب آپ نے جو بات کی ہے وہ قطعی طور پر نامناسب ہے. انڈائریکٹلی جواب آیا, اور خود حکومت کے اہم ترین اتحادی کی طرف سے جواب آیا, مسلم لیگ کاف کی طرف سے, اور مسلم لیگ کاف کے سینئر ترین رہنما اور سینئر ترین پارلیمنٹیرین چودھری شجاعت صاحب کی طرف سے بیان آیا, اور ان کی طرف سے یہ قرار دیا گیا, عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ جناب آپ ایسی باتیں مت کریں, کیونکہ آپ کی طرف سے اس قسم کا رد عمل آنا کسی بھی طور پر مناسب نہیں ہے. اور سب سے پہلے پنجابی میں کہتے ہیں نا اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو, تو انہوں نے یہی کہا کہ بھائی پہلے آپ اپنے ترجمانوں پر توجہ دیں, جو آپ کے سامنے جو پرسیپشن ہے وہ بالکل ایک غلط طور پر ڈیولپ کر رہے ہیں, اور اس غلطیوں کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اگرچہ دھیمے انداز کے اندر مشورہ دیا گیا, لیکن عمران خان صاحب کو یہ بات پہنچا دی گئی کہ غلطیوں کوتاہیوں کے ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, بلکہ آپ خود ہیں اور آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے افراد ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین اس پورے پولیٹیکل چیس بورڈ کی جو گیم اس وقت سجی ہوئی ہے, اس کے اندر جو اہم ترین فریق ہیں وہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں, یعنی نواز شریف صاحب. اور نواز شریف صاحب نے ہی اس چیس بورڈ کے اندر فائنل چیک میٹ کرنا ہے, اور اس کے لیے جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے ایک ماسٹر سٹروک کھیلنا ہے, کیونکہ جب تک وہ ماسٹر سٹروک نہیں کھیلیں گے, اپنی حتمی چال جو عمران خان صاحب نے چیس کے اندر جو کیسلنگ والا کانسیپٹ ہے, وہ اگر انہوں نے اپنی کیسلنگ کو کی کر لی ہے, اور نواز شریف صاحب نے اپنے ماسٹر سٹروک کے ذریعے اس کیسلنگ کو ختم کرنا ہے, تو اس کے لیے ان کو ایک ماسٹر سٹروک کھیلنا ہے. اور اسی ماسٹر سٹروک کو کھیلنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے رابطہ کاروں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہے رابطہ, اور اس رابطے کے اندر نواز شریف صاحب سے کہا گیا ہے کہ بھائی اب آپ اس معاملے کے اندر تیزی لے کے آئیں. لیکن ذرائع کچھ اس قسم کی خبر دے رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے فوری طور پر اس حوالے سے ایک مرتبہ پھر رابطہ کاروں کو یہ جواب دیا کہ بنایا آپ نے ہے, گرانا بھی آپ نے ہے. اب اس کے لیے طریقہ کار آپ نے اختیار کرنا ہے, کس اتحادی کو الگ کرنا ہے, فارورڈ بلاک بنانا ہے, جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کو ایکٹیویٹ کرنا ہے, اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ہم اس گیم کے اندر اس وقت تک شامل نہیں ہوں گے جب تک کلیئرٹی کے ساتھ کوئی چیز سامنے نہیں آ جاتی, اور اس کے بعد ہمارا مطمع نظر صرف اور صرف فریش الیکشنز ہیں. اب چونکہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطے میں ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی رابطے میں ہے, اور آج چونکہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر تحریک عدم اعتماد یعنی ان ہاؤس چینج اور لانگ مارچ کے حوالے سے امپورٹنٹ ڈسکشن ہونی ہے, تو نواز شریف صاحب نے ضروری سمجھا کہ وہ فوری طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب سے نہ صرف رابطہ کریں بلکہ ان کو اس ساری صورتحال پر اعتماد میں بھی لیں. تو نواز شریف صاحب کی آج ایک طویل ترین جو ہے ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ, اور نواز شریف صاحب نے اس ٹیلی فونک کنورسیشن کے اندر جو ہنگامی رابطہ ہوا ان کا لندن میں اسٹیبلشمنٹ کے رابطہ کاروں کے ساتھ, اس کی مکمل ڈیٹیلز کے ساتھ آگاہ کیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو. اور یقینی طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی چونکہ اب ریلیونٹ ہو چکے ہیں اس جو پاور پالیٹکس ہے اس کے اندر, تو ان کی طرف سے بھی کچھ انفارمیشن جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ شیئر کی گئی ہے. اب یہ طے پایا ہے دونوں لیڈرز کے درمیان, جو ذرائع بتاتے ہیں کہ فوری طور پر اسٹیبلشمنٹ کو ایک اور ٹیسٹر لگایا جائے گا چیک کرنے کے لیے کہ کیا ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ اب نیوٹرل ہے, یا واقعتاً عمران خان کی دھمکیوں کو اب انہوں نے دل پر لے لیا ہے اور وہ ریسیپروکیٹ کرنے کے لیے بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں. اور اس کے لیے لٹمس ٹیسٹ یہی ہے کہ کسی ایک ایسے امپورٹنٹ اتحادی کو یا تو الگ کیا جائے, یا پی ٹی آئی کے اندر سے ہی فارورڈ بلاک یا کوئی ہم خیال گروپ
तश्कील दिया जाए और उसके बाद इस गेम को आगे बढ़ाया जाए। अब बॉल जो है नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक मरतबा फिर डाल दी गई है इस्टेब्लिशमेंट के कोर्ट में, और इस्टेब्लिशमेंट चूँकि अब इस मामले के अंदर एक फरीक के तौर पर भी मौजूद है, तो देखना यह है कि अब इसके अंदर वो कौन सा फैसला लेते हैं, क्योंकि अब इस पॉलिटिकल चेस बोर्ड में इस्टेब्लिशमेंट के साथ 3-4 और फरीक भी मौजूद हैं और मुखालिफ भी मौजूद है। मुखालिफ की तरफ से मैदान में आने और टफ टाइम देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयारियां की गई हैं, जबकि दूसरी तरफ से उसको जवाब देने के लिए भी मुकम्मल तौर पर हिकमत अमली तैयार की गई है। अगर हम देखें तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ख़ास तौर पर इस मौके पर जारी होना, जब पीटीआई की तरफ से शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ एक कैंपेन के तौर पर तैयार की जा रही है, तो इस मामले की संजीदगी को और इसके पस पर्दा मुहर्रकात को समझना और नज़रअंदाज करना यकीनी तौर पर मुमकिन नहीं, और इमरान खान साहब के लिए भी अब ऐसा करना आसान नहीं है। अगरचे उनको कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के अंदर भी बहुत सारे जो थोड़े से असरार और रमूज़ हैं उनसे आगाह किया गया है, उनको बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी पेचीदगी है, लेकिन इमरान खान साहब चूँकि वो कहते हैं कि मैं फ़ाइटर हूँ और आखिरी लम्हे तक फ़ाइट करूँगा। अब देखना ये है कि वो अब किस हद तक लड़ाई को आगे लेके जाते हैं या अभी आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर आग की शिद्दत में इजाफा करेंगे। ये अब देखना, ये फैसला करना इमरान खान साहब के हाथ में है। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।